بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اردو برائے جماعت ہفتم، اور اس کے جس باب کا آغاز ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہے باب چہارم، اور اس کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے یہ پری چہرہ لوگ۔ پری چہرہ لوگ کسے کہتے ہیں؟ پری چہرہ کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت چہرے والے لوگ۔ تو آج جو ہمارا حاصل تعلم ہے وہ زبان شناسی سے متعلق ہے۔ اسم علم کی اقسام خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف کو پہچان کر استعمال کر سکے۔ آج ہم اسم علم کی یہ تمام اقسام آپ کو سکھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ تمام اقسام ہم آپ کو سکھائیں، آپ ہمیں بتائیے کہ اسم علم سے کیا مراد ہے۔ ویڈیو کو پاز کریں اور یہ بتائیں۔ شاباش، آپ نے بالکل صحیح طریقے سے بتایا کہ اسم علم کسی بھی شخص کا کوئی خاص نام ہو سکتا ہے، جیسے سید الشہداء، سر سید احمد خان، شمس العلماء، کوئی بھی خاص نام، کوئی عرف بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم اسم علم ہی تصور کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے اسم علم کی اقسام۔ اسم علم کی 5 اقسام ہے: خطاب، لقب، تخلص، عرف اور کنیت، جس کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم خطاب دیکھ لیتے ہیں۔ خطاب سے مراد وہ نام ہے جو کسی شخص کی عزت بڑھانے کے لیے، یاد رکھنا ہے آپ نے، اس کی خاص خوبی کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، صرف خوبی پر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خطاب کی مثالیں کیا ہے؟ شمس العلماء، مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ شمس العلماء کہتے ہیں علماء کا سورج، تو مولوی نذیر احمد نے کیونکہ اصلاحی ناول لکھے ہیں اس لیے ان کو یہ خطاب دیا گیا۔ دوسرا ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان کے بانی تھے۔ قائد اعظم کا مطلب ہوتا ہے بڑا لیڈر۔ محمد علی جناح ان کا اصلی نام تھا اور قائد اعظم ان کو خطاب ملا تھا۔ رستم الزمان، رستم زمانے کا رستم، رستم آپ کو پتہ ہے کہ بہادر کردار ہے۔ گاما پہلوان ایک نامور پہلوان تھا، اس کو یہ رستم الزمان کا خطاب ملا تھا۔ ان مثالوں میں شمس العلماء، رستم الزمان اور قائد اعظم خطاب ہیں۔ حکومت پاکستان کی طرف سے خطابات کی بجائے اعزازات دیے جاتے ہیں، جیسے کہ نشان حیدر، ہلال جرت، ستارہ امتیاز اور ستارہ خدمت، ستارہ پاکستان وغیرہ۔ اسی طرح ہم دیکھ لیتے ہیں لقب کیا ہے۔ لقب ایسا خاص نام ہوتا ہے جو خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ خطاب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے، لیکن لقب جو ہے وہ کسی خوبی کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، آپ اللہ کے دوست تھے۔ خلیل اللہ کا بھی مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست۔ کلیم اللہ، کلیم کا مطلب ہے کلام کرنے والا، تو کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا تھا۔ ذبیح اللہ، ذبیح اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں ذبح ہونا، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح ہونا قبول کیا۔ سید الشہداء، حضرت امام حسین علیہ السلام کا لقب ہے، آپ اللہ کی راہ میں میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ اور داتا گنج بخش سید علی حجویری کا لقب ہے۔ اسی طرح اگلا جو اس کی قسم ہے وہ ہے کنیت۔ کنیت کیا ہے؟ کنیت کسی شخص کا وہ نام ہے جو باپ یا ماں یا بیٹے کی نسبت سے رکھا جاتا ہے اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے، جیسے ابو حنیفہ، ابن عمر، ام سلیم، ابن مریم، ابو بکر۔ یہ تھی کنیت کی تعریف۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں آگے ہماری آ رہی ہے تخلص کی تعریف۔ تخلص کیا ہے؟ یہ وہ مختصر نام ہے جو شعراء اپنے اشعار میں اپنی اصلی نام کے بدلے استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے ذوق، غالب، سودا وغیرہ۔ اور آخری قسم جو ہے وہ عرف ہے۔ ایسے مختصر نام جو والدین پیار کی وجہ سے اصل نام کی بجائے پکارتے ہیں، جیسے مینا، گڈو، سنی۔ عرف کے پیچھے خوبی یا خامی ہونا ضروری نہیں ہے، ویسے ہی پیار کے سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم اصل نام کو بگاڑ کر بھی عرف بنا لیتے ہیں، جیسے گاما، کامی، مانی وغیرہ۔
मुझे उम्मीद है कि आपको इसम अलम की तमाम अक़साम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इसम अलम में दरअसल होते ही अशख़ास के नाम हैं, कुछ जो हैं वो हुकूमत की जानिब से मिलते हैं, कुछ जो है कौम की जानिब से मिलते हैं, कुछ घर वाले रख देते हैं या माँ-बाप की का नाम साथ लगाने की वजह से कुनियत जो हम लगा कहते हैं जिसे, उसकी वजह से मशहूर हो जाते हैं। जो शायर हैं वो अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम अक़साम जो हैं वो इसम अलम के ज़िम्न में आती हैं। उम्मीद है कि आपको ये इसम अलम की तमाम अक़साम अच्छे तरीके से मिसालों के साथ समझ में आ गई होंगी। एक इनफ़रादी सरगर्मी है जो तमाम तालिब इल्मों ने करनी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसम अलम की अक़साम की 2-2 मिसालें नाम के साथ तहरीर करें। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी से आप अपने घर में किसी का उर्फ़ भी ले सकते हैं। कोई शायर है आपके गर्दो-नवाह में तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मशहूर शख्सियत है तो उसके भी आप खिताब या लक़ब लिख सकते हैं। और हमारा जो घर का काम है वो ये है कि सबक ये परी चेहरा लोग गौर से पढ़ें और उर्फ़ की 5 मिसालें तलाश करके लिखें। इस सबक में बहुत सारे ऐसे नाम इस्तेमाल हुए हैं जिसमें कि उर्फ़ इस्तेमाल हुआ है। तो वो तमाम नाम जो है आपने उसमें से चुनने हैं और अपनी कॉपी पर लिखने हैं। और एक वर्कशीट है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें जो काम दिया गया है उस पर अमल करने से, वो सवालात हल करने से आपको इसम अलम की तमाम अक़साम की अच्छी तरह से मश्क हो जाएगी और इम्तहानात में भी आप अच्छे तरीके से इस सवाल को हल कर सकेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।